بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین، آج کے اس درس میں نماز کی اہمیت سے متعلق ایک حدیث اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، نماز اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جبریل اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو ہمیں اس بات کا علم دیتی ہیں کہ نماز اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جس چیز کی یا جن چیزوں کی تلقین کی اس میں سے ایک نماز، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ۔ ناظرین کرام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس کی رکنیت سے ہو جاتا ہے، اور رکن کہتے ہیں ما لا یقوم الشیء الا بہ۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑتا ہے، بے نمازی کے زمرے میں آتا ہے، تو ایسے شخص کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ تینوں چاروں نام جو آپ کے سامنے ہیں، قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ اپنے زمانہ کے بدنام اور بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ جب ظلم و ستم اور بدنامی کی مثال پیش کی جاتی ہے تو انہی کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رواہ احمد والدارمی والبیہقی۔ یہ بڑی عظیم ترین حدیث ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے اور بے نمازی کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اس شخص کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، لیکن جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نماز کیا ہوگی؟ نہ نور ہوگا اس کے لیے، نہ برہان اور نہ نجات، اس لیے کہ نماز ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ نیز قیامت کی روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، نماز ایک ایسی چیز ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، اور اسی لیے حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم سنتے ہیں، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز کا ترک کر دینا ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس لیے نماز کسی بھی حالت میں جس قدر آدمی کو استطاعت ہو، یہاں تک کہ اگر مرض میں ہے، بیماری میں ہے، پھر بھی اس کو نماز طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق اس کو پڑھنی ہے۔ قیام کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا، اشارے سے پڑھے گا، جس قدر اس کے پاس
استطاعت اور طاقت ہو۔ نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میرے عزیز ساتھیو، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں اور ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبولیت کے درجے تک پہنچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔